نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ اے ہمارے رب، ہم نے سن لیا ایک اعلان کرنے والے کے اعلان کو، ینادی للایمان، جو آواز لگا رہا تھا ایمان کے لیے، ان آمنوا بربکم، کہ تم اپنے رب پر ایمان لاؤ، فآمنا، پس ہم ایمان لے آئے، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، وکفر عنا سیئاتنا، اور ہماری خطاؤں کو ہم سے مٹا دے، دور کر دے، وتوفنا مع الابرار، اور نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں فوت کرنا، ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک، اے ہمارے رب ہمیں وہ عطا فرما جس کا تو نے وعدہ کیا ہے اپنے رسولوں کے ذریعے، ولا تخزنا یوم القیامہ، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا، انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ سورہ آل عمران کی یہ آخری آیات ہیں، ان کی بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے، پہلے بھی اس کو بیان کیا جا چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز تہجد میں ان آیات کی تلاوت کرتے تھے۔ مختصر سی ایک چھوٹی سی بات، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اس آیت کی ہم نے کل تفسیر سنی تھی کہ وہ لوگ جو اللہ والے ہیں، جو زمین و آسمان کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، قیاماً کھڑے ہو کر، وقعوداً بیٹھ کر، اور پہلووں کے بل، یہ جو دن یا یہ جو راتیں ہم گزار رہے ہیں، یہ لمبی ترین راتیں ہیں۔ کہاں ہم 7 بجے عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، اور کہاں اب 6 بجے کا ٹائم ہو گیا ہے، فجر کی نماز پڑھی ہے ہم نے۔ 7 اور 6، ان کے درمیان میں 11 گھنٹے بنتے ہیں، لمبی ترین راتیں ہیں یہ۔ اور یہ بات تھوڑا سا میں نے اس کو تبدیل کیا اس وجہ سے کہ 2 صفوں سے آج 1 صف کیوں ہے؟ 2 صفیں تھیں ہماری، آج 1 صف رہ گئی۔ میں تو یہ آپ سے گزارش کرنے لگا تھا کہ کوئی بھی شخص ہو، وہ ان دنوں میں میرا حسن ظن ہے کہ وہ نماز تہجد پڑھ رہا ہوگا، کیونکہ یہ راتیں ہی اتنی لمبی ہیں کہ کوئی بھی شخص جو 5 وقت کا نمازی ہے نا، وہ اس کو آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ پہلے وہ بیدار ہو جاتا ہے، وہ اٹھ جاتا ہے۔ تو ہمیں نماز تہجد کا اہتمام کرنا چاہیے، گرمیوں کے دنوں میں بھی کرنا چاہیے، لیکن وہ راتیں چھوٹی ہوتی ہیں، اگر وہ وہاں پہ بندہ نہ بھی کر سکے تو انسان کمزور ہے۔ لیکن یہ والی جو راتیں ہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے ایک خاص انعام ہے، اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے کہ انسان جو ہے نا وہ بیدار ہو جاتا ہے، اٹھ جاتا ہے، نیند پوری ہو جاتی ہے۔ تو جو بندہ نماز تہجد پڑھے گا، ظاہری بات ہے وہ نماز فجر کے لیے بھی آئے گا، وہ نماز فجر بھی ادا کرے گا۔ اور اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میں فرمان کئی مرتبہ آپ کو بتا چکا ہوں، سنا چکا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص جب سو جاتا ہے نا، تو شیطان 3 گریں لگاتا ہے، 3 گریں شیطان کی طرف سے لگتی ہیں۔ پہلی گرہ کب کھلتی ہے؟
جب وہ پڑھتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، جب اٹھتا ہے تو دعا پڑھ لیتا ہے۔ اب دوسری گرہ کب کھلتی ہے؟ کہ جب وہ وضو کرنے کے لیے جاتا ہے اور وضو کر لیتا ہے تو دوسری گرہ جو شیطان کی طرف سے لگائی گئی تھی وہ بھی کھل جاتی ہے۔ اور تیسری گرہ جب وہ اٹھ گیا، بیدار ہو گیا، وضو کر لیا، اب وہ اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شخص پوری طرح شیطان کے چنگل سے آزاد ہو چکا ہے۔ اور وہ شخص جو نماز نہیں پڑھتا اٹھتا ہی نہیں ہے۔ ہمارے اپنے گھروں کی حالت اس طرح کی ہے، محنت کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، اٹھانا چاہیے، تو جب وہ نہیں اٹھتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کسلان، سستی کا مارا ہوا ایسا شخص ہے کہ جو سارا دن شیطان کے چنگل میں رہے گا، شیطان کی گرفت میں رہے گا۔ کسلان، سستی کا مارا ہوا، خبیث النفس۔ خبیث النفس کا معنی یہ ہے کہ ناپاک آدمی ہے، وہ پلید آدمی ہے، ناپاک آدمی ہے، خبیث آدمی ہے وہ، جو فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھتا یا فجر کی نماز نہیں پڑھتا۔ یہ میں نے ضمناً بات کر دی ہے کہ دیکھیں اتنی اللہ کی رحمت ہے، راتیں لمبی ہو گئی ہیں، موقع بھی مل رہا ہے، مانگنے کا وقت بھی ہے اللہ سے۔ یہ حدیث آتی ہے نا صحیح البخاری کے اندر، ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی سماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل الآخر، جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے نا تو اللہ خالق و مالک آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں، اور اللہ خالق و مالک فرماتے ہیں من یدعونی فاستجیب لہ، کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا میں اس کو عطا کر دوں، کوئی بیمار شفا مانگنے والا شفا دے دوں، کوئی رزق کا متلاشی ہو میں رزق حلال عطا فرما دوں، کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا۔ انسان جو ہے نا وہ میں نے ایک مرتبہ پہلے کہا تھا کہ آج کل کا ہمارا جو انسان ہے نا یہ فجر تک جاگ سکتا ہے لیکن فجر کے لیے نہیں جاگ سکتا۔ ہمارے جو سونے کی روٹین ہے نا وہ بہت تبدیل ہو چکی ہے، 12 بجے تک، 1 بجے تک، رات کا جو ہے نا آدھا حصہ ہم وہ جاگ کے گزار دیتے ہیں، اور پھر سوتے ہیں تو پھر ہوش ہی نہیں ہوتی کہ اٹھنا بھی ہے یا نہیں اٹھنا۔ تو فجر کا جو خزانہ ہے نا اگر یہ مس ہو گیا، بلکہ فجر کا خزانہ یہ تو بہت بڑی نعمت ہے، فجر کی نماز بہت بڑی نعمت ہے، اس سے ایک چھوٹی سی نعمت، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ فرض جو ہیں 2 ان کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں ہیں نا، فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں، الدنیا وما فیہا، وہ دنیا اور دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں ان سب سے بہتر ہیں فجر سے پہلے 2 سنتیں۔ اب فجر سے پہلے کی جو 2 سنتیں ہیں ان کی اہمیت، ان کی فضیلت اتنی بڑی ہے کہ کائنات کے امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ 2 رکعتیں دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے ان سب سے بہتر ہے۔ تو ان 2 رکعتوں کا جو ہم نے فرض پڑھے ان کی اہمیت کیا ہوگی؟ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور تھوڑے سے لیٹ ہو گئے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تو صحابہ میں سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ لیٹ کیوں ہوئے ہیں؟ یہ اب گستاخی کے زمرے میں نہیں آتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم بھی تھے، تو انہوں نے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ لیٹ کیوں ہوئے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں رہ گئی تھیں، اور اگر میں اس سے بھی زیادہ لیٹ ہو جاتا میں ان 2 رکعتوں کو پڑھ کے ہی آتا، اور اچھا پڑھ کے آتا، تیزی کے ساتھ جلدی کے ساتھ نہ پڑھتا بلکہ اچھے طریقے سے پڑھ کے آتا۔ تو فجر سے جو پہلے کی 2 رکعتیں ہیں نا وہ فجر سے پہلے ہی پڑھی جائیں، کوشش کریں کہ وہ آپ فجر کی نماز سے پہلے ادا کریں، پہلے پہنچیں۔ تو یہ چند ایک باتیں جو ہے نا فجر کی نماز کے حوالے سے یا نماز تہجد کے حوالے سے، نماز تہجد کا اہتمام کرنا چاہیے۔ قیام اللیل جو ہے نا وہ میرا خیال ہے کہ وہ شخص
جو 5 وقت کا نمازی ہے وہ تو اس کے لیے تو اٹھنا مشکل ہے ہی نہیں، وہ تو اٹھ جاتا ہے نماز تہجد کے لیے، اٹھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی ہیں۔ آخری بات سن لیں، ان دونوں آیات کی تفسیر انشاءاللہ ہم کل کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند ایک باتیں عرض فرمائیں، بیان فرمائیں، اور فرمایا کہ تم رات کو جب لوگ سوئے ہوئے ہو نا تب تم قیام کیا کرو، صلوا باللیل والناس نیام، رات کو نماز پڑھا کرو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ انعام کیا ملے گا؟ تدخل الجنت بسلام، جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اب یہ بہت بڑا انعام ہے۔ اور ایک اور بات بھی یاد رکھیں کہ اگر کوئی شخص اس کو وہ حافظ نہیں ہے، وہ قاری نہیں ہے، قیام اللیل کرنا چاہتا ہے، تو وہ قرآن مجید کو ایسے اٹھا کے ہاتھ میں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرے، اور سورۃ الفاتحہ کے بعد قرآن مجید کو ایسے ہاتھ میں اٹھائے، اور اٹھانے کے بعد جو بھی وہ سورت تلاوت کرنا چاہتا ہے وہ قیام میں کھڑے ہو کر قرآن کو اوپر سے پڑھ کے تلاوت کر سکتا ہے نماز کے دوران۔ اس کے لیے ہمارے پاس دلیل بھی موجود ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو غلام تھا وہ ان کو نماز پڑھاتا تھا، وہ قرآن مجید مصحف جو قرآن مجید ہے اس کے اوپر سے دیکھ کے پڑھتا تھا، تو ہمارے پاس دلیل موجود ہے۔ تو کوئی بھی شخص یعنی قیام اللیل کرنا چاہتا ہے تو وہ قرآن مجید کو اوپر سے دیکھ کے پڑھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین حق کی سمجھ عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔